الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی قدر و احترام کے لائق بہنوں اور بے حد محبت کے لائق میری عزیز بچیوں، یہ بہت ہی قابل قدر موقع ہے، خوشی کا موقع ہے کہ مجھے اس وقت آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں ہر جگہ یہ جو اس وقت پینڈیمک کے دن چل رہے ہیں، سخت پریشانیوں کے، لاک ڈاؤن ہے اور پوری زندگی کا انداز بالکل بدل گیا ہے، اس کے بہت سے پازیٹیو پہلو بھی ہیں۔ ان میں سے ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان گھرانوں کے لوگ، وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں، بوائز ہوں یا گرلز ہوں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کو وقت بھی مل رہا ہے اور ان کے اندر جذبات بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے اسلام سے اور قریب ہوں۔ بلکہ میں تو محسوس کرتا ہوں کہ شاید یہ رجحان خواتین میں اور بچیوں میں مردوں سے بھی زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اسی تناسب سے مختلف لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آن لائن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی محفلیں منعقد کی جائیں کہ جن سے کچھ گفتگو ہو، اور صرف وقتی محفلیں نہیں بلکہ ایسے کورسز شروع ہو رہے ہیں، آن لائن انسٹیٹیوشنز لانچ کیے جا رہے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ ہماری بچیاں وہ ان کورسز کو جوائن کر رہی ہیں۔ یہ بہت اچھی علامت ہے۔ اس وقت بھی میں آپ سے جو مخاطب ہوں تو آپ سب وہ ہیں کہ جنہوں نے اس آن لائن ایجوکیشنل پروگرام کے ذریعے سے یہ قدم اٹھایا ہے کہ آپ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو اور زیادہ گہرائی سے سمجھیں، اور صرف نالج حاصل نہ کریں بلکہ اپنی زندگی میں بھی بہت ہی اچھی تبدیلی بھی لائیں۔ اور اس کورس کا رمضان میں شروع کیا جانا
یہ بھی مجھے بہت ہی انکریج کرتا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اسلام کا ایک مکمل ترین ایڈیشن، فائنل پرفیکٹ ایڈیشن اتارنا شروع ہوا تو وہ رمضان کا ہی مہینہ تھا، اور زیادہ تحقیقی رائے کے مطابق وہ رمضان کی 27ویں ہی رات تھی، جو آج ہمارے یہاں آنے والی رات ہوگی. اور اس میں جو پہلا لفظ آیا تھا، پہلا حکم یا پہلی ہدایت یا پہلا انسٹرکشن جو آیا تھا، وہ تھا اقرا، پڑھو. تو آج میں بھی آپ سے اللہ کے اسی کلام کے حوالے سے بات شروع کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ سب پڑھی لکھی ہیں، آپ بہت سی بچیاں کالج گوئنگ ہوں گی، بہت سی یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہوں گی، بہت سی شاید پڑھا رہی ہوں، لیکن آپ ذرا غور کریں، قرآن نے جو لفظ بولا ہے پہلا، وہ یہ کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے. اب ایک تو تعلیم وہ ہے جس کا کوئی تعلق رب سے نہیں ہے، جس کا مقصد رب کو پہچاننا نہیں ہے، جس کا مقصد رب کی جو کریشنز ہیں، جو مخلوقات ہیں، ان پر غور کر کے رب کو پہچاننا بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک وہ تعلیم ہے جس کا صرف مقصد اپنا پیٹ بھرنا ہے، کیریئر بنانا ہے، ڈگری حاصل کر کے کوئی جاب کرنا ہے، یا زیادہ سے زیادہ سوسائٹی میں کوئی اسٹیٹس اپنا بنانا ہے. اس تعلیم نے دنیا کو کیا دیا ہے یہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ذرا سے گہری نظر آج کل کی پوری دنیا پر ڈال لیں. آپ ڈالیں، ذرا پلیز نظر ڈالیں کہ اس تعلیم نے دنیا کو فائدہ زیادہ پہنچایا ہے یا نقصان زیادہ پہنچایا ہے. صرف اس تعلیم نے، جس میں رب نہیں آتا سامنے، جو اللہ سے کنیکٹ نہیں کرتا ہم کو، جو آسمان کی طرف دیکھنے کا سلیقہ بالکل نہیں سکھاتا، جو اپنے روحانی جو ویلیوز ہیں، جو مورل ویلیوز ہیں، جو ہمارے اندر کا جو اصلی انسان ہے، اس کو ڈائٹ نہیں ملتی اس تعلیم سے، اس کو نیوٹریشن نہیں ملتا اس تعلیم سے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کیا اب اس وقت ہم چھوٹوں کے دل میں بڑوں کا وہ ادب باقی ہے جو ہونا چاہیے اور جو ہوا کرتا تھا؟ کیا غریبوں کا وہ درد دنیا کی آبادی کی اکثریت میں باقی ہے؟ کیا انسانیت کا احترام کیا باقی ہے؟ کمیونٹیز کے اور قوموں کے تعلقات کیا اتنے خوشگوار ہیں؟ کیا پرخلوص محبتیں جس میں اپنی کوئی پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ شامل نہ ہو، کیا وہ دنیا میں اس وقت لوگوں کے پاس ہے؟
کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آج دنیا کے اکثر انسان سیلفش ہو گئے ہیں؟ کیا ایروگنس بہت زیادہ بڑھ نہیں گئی ہے؟ کیا تکبر اور غصہ بہت زیادہ بڑھ نہیں گیا ہے؟ کیا اینگر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ نہیں گیا ہے کہ ذرا سی بات پر انسان عزت لے لیتا ہے، جان لے لیتا ہے، اپنی بھڑاس نکال دیتا ہے؟ کسی دوسرے کے جو نازک احساسات ہیں ان کا خیال کرنا، کیا اس کا رواج کم نہیں ہو گیا؟ کیا غریبوں کی جھوپڑیوں کے سامنے بالکل بے حس ہو کر گزر جانا ہمارا روزمرہ کا معمول نہیں ہو گیا؟ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم جب کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس سے ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو ہمارا ملنے کا انداز بالکل دوسرا ہوتا ہے، اور جب ہم کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس سے ہماری کوئی ضرورت اٹکی ہوئی نہیں ہوتی تو ہمارا انداز دوسرا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے اخلاق میں گراوٹ نہیں آ گئی ہے؟ کیا کیریکٹرز پولیوٹڈ نہیں ہو گئے؟ کیا کردار ناپاک نہیں ہو گئے؟ کیا آنکھوں میں اور دل میں وہ پاکی باقی رہی ہے جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی؟ کیا ہماری تنہائیوں میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیا وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کے سامنے کر سکیں اور دیکھ سکیں اور سن سکیں؟ کیا فیملیز کے اندر وہ محبت ہے، خاندانوں میں؟ کیا اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ہمارا وہ برتاؤ ہے جو ہونا چاہیے؟ کیا ان لاز کے ساتھ وہ رشتے، وہ تعلقات ہیں جو ہونے چاہیے؟ ایک خوش فیملی جو گھر کے اندر خوشی کو انجوائے کرے، جھگڑے نہ ہوں، جیلسی نہ ہو، حسد نہ ہو، ہر وقت دل خوش رہے، کیا یہ زندگی کا نظام آج ہمارے پاس ہے؟ کیا ٹینشن اور فرسٹریشن اس زمانے میں ہر انسان کو بیماریوں میں مبتلا نہیں کر رہا ہے؟ کیا مال کی بنیاد پر جھگڑے، لڑائیاں، دشمنیاں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بڑھتی نہیں چلی جا رہی؟ کیا کرپشن بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ نہیں رہا ہے؟ اور کیا یہ کرپشن صرف بے پڑھے لکھے لوگوں میں ہے، یا جتنے زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں لوگ اتنے ہی بڑے اسکیل کا کرپشن کرتے ہیں؟ جب یہ ماڈرن ایجوکیشن نہیں تھی، میں ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں، میں اس کی بہت سی مفید پہلو بھی جانتا ہوں اور اس کو رواج دینے کی کوشش بھی کر رہا ہوں۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے، میں نے بیچ میں یہ بات کہی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جب پہلے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی، سیدھے سادے لوگ تھے، اپنی سائن بھی نہیں کر سکتے تھے، انگوٹھا لگاتے تھے، معمولی سی گھریلو تعلیم ہوتی تھی۔ ذرا سوچ کے بتاؤ اور آپ غور کرو، کیا اس وقت آپس میں خاندانوں میں محبت زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ دل کشادہ اس وقت تھے یا اب ہیں؟ ایک دوسرے پر بھروسہ اس وقت زیادہ تھا یا اب ہے؟ دل کا چین، سکون، اطمینان اور روزی میں برکت اس وقت زیادہ تھی یا اب ہے؟ ایک آدمی کماتا تھا اور 20-30 لوگ کھاتے تھے، بہت کشادگی تھی، دل بھی کشادہ، دسترخوان بھی وسیع، وقت میں برکت بھی بہت تھی، رشتہ داروں کا آپس میں ملنے جلنے کا وقت تھا۔ لفظ برکت جو میں نے بولا ہے، اس پر مجھے یاد آیا کہ مجھے کچھ اور بھی کہنا چاہیے اس کے بارے میں۔
اگر کوئی ایک لفظ میں سمیٹے کہ پچھلی زندگی اور اس وقت کی زندگی میں کیا فرق ہے، تو ایک لفظ میں اگر مینشن کرنا چاہے تو کہے کہ برکت اٹھ گئی ہے، روزی میں برکت اٹھ گئی، وقت میں برکت اٹھ گئی، زندگی اور عمر میں برکت اٹھ گئی. بڑی تیزی سے دن گزر جاتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے. آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ ارے یہ تو سال گزر گیا. یہ اصل میں کس چیز کا نتیجہ ہے؟ میں اور بھی بہت سی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ کو کھینچنے کی کوشش کر سکتا ہوں، مگر میں امید کرتا ہوں کہ اتنی بات شاید بہت کافی ہوگی اس بات کو سمجھنے کے لیے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے، اصل انسان ہمارا یہ بدن نہیں ہے، یہ باڈی نہیں ہے. اس جسم کے اندر جو ایک روح ہے وہ ہے انسان. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جسم تو اس کا انٹیکٹ رہتا ہے، روح نکل جاتی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی روح کا انتقال ہو گیا، ہم کہتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اصل تو انسان وہ ہے. اس روح کو بھی سیٹسفیکشن چاہیے، اس انسان کو بھی ڈائٹ چاہیے، اور اس انسان کی ڈائٹ وہ علم اور وہ تربیت ہے، وہ ایجوکیشن اور وہ ٹریننگ ہے، اور وہ اعمال ہیں جس سے اس اندر کے انسان کو غذا ملے، ڈائٹ ملے، سپلیمنٹ ملے. رمضان کا مہینہ کورس آف ایکشن کو کریکٹ کرنے کا بہترین مہینہ ہے. یہ مہینہ کہتے ہیں کہ توبہ کا مہینہ ہے. کیا مطلب توبہ کا؟ یہ اللہ کی طرف واپسی کا سفر شروع کرنے کا مہینہ، زندگی کے رخ کو بہتر بنا دینے کا مہینہ ہے. اور اس میں پورا ماحول ہیلپ فل ہو جاتا ہے، مددگار ہو جاتا ہے. آپ سب محسوس کرتی ہوں کہ میں بہت محبت سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کے پورے احترام کے ساتھ، آپ کی عزت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ سب محسوس کرتی ہوں گی ان دنوں میں نماز میں جو دل لگ رہا ہے وہ اور دنوں کی مناسبت بہت زیادہ ہے. ان دنوں میں جو تلاوت قرآن میں پڑھنے میں دل لگ رہا ہوگا وہ اور دنوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوگا. ان دنوں میں دل چاہتا ہوگا کہ غریبوں کی خدمت اور کریں اور کریں اور کریں. جتنی جلدی رات میں اٹھ جانا ان دنوں میں آسان ہو جاتا ہے، سال بھر نہیں ہوتا. سال بھر جلدی رات میں اٹھنے کے لیے زیادہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. تو کوئی خاص انتظامات کر دیتے ہیں اللہ اس مہینے کے لیے، یہ بھی ان کی عجیب مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چاہتے کہ ایک بندہ اور ایک بندی کو بھی اللہ کو سزا دینی پڑے، پنشمنٹ دینا پڑے. اللہ بالکل نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے سب بندے اور بندیاں جنت والے بنیں، نیک بنیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسے انتظام کیا ہے کہ بھئی اگر تم کو سال بھر کی دوڑتی بھاگتی زندگی میں کچھ اپنے اندر جھانک کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اپنی روح کو ڈائٹ دینے کا موقع نہیں ملا، تم صرف اپنی باڈی ہی کو کھلاتے پلاتے رہے، اسی کو میک اپ کرتے رہے، تم نے بالکل نظر انداز کر دیا اپنی روح کو، تو میں ایک مہینے کا ایسا پروگرام بنا دیتا ہوں اور اس کو فرض کیے دیتا ہوں کہ اس پروگرام کے تحت آ کر تمہارا پورا 24 گھنٹے کا سسٹم ہی بدل جائے گا، تمہارا اسکیڈول بدل جائے گا. اور جو چیز تمہاری روح کو غذا پہنچے اس غذا کو میں بڑھوا دوں گا.
میں تم روزہ رکھو گے دن بھر تو اس روزے سے تمہاری جسم کو جو ڈائٹ ملتی تھی وہ کم ہو جائے گی، اور جو تمہاری روح کو ڈائٹ کم ہو گئی تھی وہ بڑھ جائے گی۔ پھر نماز، تراویح، نفلوں کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر کر دوں گا، تو شوق تمہارے اندر آئے گا کہ مغرب کے بعد کی 4 رکعت نفلیں بھی پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد کی نفلیں بھی پڑھ لیں۔ تو وہ اس سے جب وہ زیادہ پاور اس کا بڑھ جائے گا نفل کا، تو جب پاور بڑھ جائے گا تو صرف ثواب نہیں بڑھے گا، روحانیت بھی بڑھے گی۔ اور جس انسان کے اندر ایک بیلنس ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو جسم ہے اس کا وہ بھی زندہ ہے، ہیلدی ہے، اور جو اس کی روح ہے وہ بھی تندرست ہے، ہیلدی ہے، اور دونوں کو ریکوائرڈ ڈائٹ ملتی ہے، ایسا انسان بہت بہترین انسان ہوتا ہے۔ اس کے دل میں سب کی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے، غریبوں کی محبت ہوتی ہے، لالچ نہیں ہوتا، گریڈ نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی ایروگینس نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، ہمبلنس اس کے اندر ہوتی ہے، وہ جنرس ہوتا ہے، سخاوت اس کے اندر ہوتی ہے، وہ غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، جلد بازی اس کے اندر نہیں ہوتی، پیشنس ہوتا ہے۔ وہ جس طرح یہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، اسی طرح وہ اپنے تمام دوسرے لوگوں کو بھی خوش دیکھنا اور رکھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں خوش رہوں، باقی کوئی خوش نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، مجھ سے کیا مطلب، دس از ہز بزنس۔ یہ اپروچ ان لوگوں کی نہیں ہوتی جن کے جسم کے ساتھ ان کی روح بھی تندرست رہتی۔ میں یہ باتیں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کورس یا یہ دینی تعلیم حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہی ہو، تو پلیز ذرا اپنے ارادے کو بالکل ٹھیک کر لو کہ آپ صرف کچھ نوٹس لے کر، کچھ انفارمیشن لے کر، کوئی ٹیسٹ دے کر، کوئی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے نہیں یہ کورس جوائن کر رہی ہو۔ آپ ٹرانسفارم کرنی چاہتی ہو اپنی پرسنالٹی کو، اپنی پوری شخصیت کو آپ بدلنا چاہتی ہو، ایک ایک کر کے کمیوں کو دور کر کے خوبصورت اداؤں سے اپنے آپ کو سجانا چاہتی ہو۔ یہ علم آپ کو یہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ اخلاق اچھے ہو جائیں، مسکراہٹ چہرے پر آ جائے، غصہ گرمی نکل جائے، چڑچڑاپن ختم ہو جائے، بھاگ بھاگ کے خدمت کرنے کو انجوائے کرنے لگو، کسی کے کام آ جانا، کسی کی خدمت کرنا اور روزانہ اپنے گھر کی خدمت کرنا، یہ بہت میٹھا عمل ہے، اس کے کرتے ہوئے لطف آنا چاہیے۔ لیکن اگر مزاج اچھا نہیں ہے، صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے، تو کام کرنے میں کاہلی اور سستی ہوتی ہے۔ نند کہتی ہے بھاوج کرے گی، بھاوج کہتی ہے نند کرے گی، بڑی بہن کہتی ہے چھوٹی بہن کرے گی، چھوٹی بہن کہتی ہے بڑی بہن کرے گی۔ اور اگر مزاج میں توازن ہے، بیلنس ہے، اور دل اچھا ہے، روح اچھی ہے، اس کو ڈائٹ ملی ہے نمازوں کے ذریعے، دعا کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، درود شریف کی تسبیح کے ذریعے، حیا اور حجاب کے ذریعے، پردے کے ذریعے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کے ذریعے، دل اگر تندرست ہے تو آپ مزہ آئے گا آپ کو گھر کے کام کرتے ہوئے، گنگنا کر آپ کچن میں کام کرو گی، کہیں سے آپ کو کوئی برڈن نہیں معلوم ہوگا۔ جس گھر میں آپ جاؤ گی کسی کی بیوی، کسی کی بہو، کسی کی بھاوج بن کر، اس گھر کو آپ جنت بنا دو گی۔ آپ اچھی طرح سب کے مزاج کو سمجھو گی اور پھر بڑی سمجھداری کے ساتھ ڈیل کرو گی۔
یہ نہیں کہ ایک دم سے آؤٹ برسٹ ہو جائے، ایموشنل ریئیکشن ہو جائے سوچے سمجھے بغیر، پھر وہ معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اگر صحیح تعلیم ملی ہوئی ہے اور تعلیم کے ساتھ تربیت، تو آپ جاؤ گی شادی کے بعد سسرال تو آپ کو پہلے سے پوری طرح مینٹلی پریپیئرڈ ہوگی کہ مجھے کرنا کیا ہے، کس طرح مجھے سب کے دل جیتنے ہیں، سب کا چھوٹا بن جانا ہے، خدمت کرنی ہے، کسی بات کا برا نہیں ماننا۔ ایک ماحول اجنبی ہوگا، الگ الگ مزاج کے لوگ ہوں گے۔ امی ابو تو بہت کچھ چھپا لیتے تھے، جھیل لیتے تھے، لیکن اب اس گھر میں تو ایسا نہیں ہوگا، تو میں یہ ایکسپیکٹ ہی نہ کروں۔ میں تو دوڑ دوڑ کے خدمت کروں، اپنی مدر ان لا کو اٹھنے ہی نہ دوں گی۔ نہیں امی، میرے آنے سے پہلے آپ نے بہت خدمت کر لی، اب میری باری ہے، میں آ گئی ہوں، آپ مجھے صرف بتائیے، ذرا سکھا دیجئے کہ میں کس طرح چائے بناؤں، کیسے ناشتہ سرو کروں، کس وقت میں کیا گھر کو کیسے صاف ستھرا رکھوں۔ امی آپ نہیں کریں گے، پلیز اب آپ بالکل نہیں کریں گے۔ آپ کی نند ہے، کوئی جیٹھانی ہے، دیورانی ہے، آپ کہیں نہیں دیکھو میں اب آ گئی، اب تو میں بالکل فریش ہوں، زیادہ کام میں کروں گی، آپ لوگ تو بہت دن سے کر رہے ہیں۔ یہ کب کر پاؤ گی آپ؟ یہ تب کر پاؤ گی جب آپ کی روح خوش ہوگی، جب دل خوش ہوگا۔ جب دل اور روح کو خوشی ملتی ہے تو موڈ فریش رہتا ہے، پازیٹیو رہتا ہے، اور پھر یہ تو دنیا کی زندگی ہی ایک چھوٹی سی جنت بن جاتی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ دراصل اپنی کمیوں کو دور کرنے اور اپنے آپ کو اوور ہال کرنے کا، یہ اپنے مینٹیننس کا بہترین موقع ہے۔ آپ جب یہ علم حاصل کرو گی تو انشاءاللہ آپ زیادہ بہتر طریقے پر سمجھو گی کہ اب میں سمجھی کہ اسلام کیا ہے۔ میں تو یہ سمجھنے لگی تھی کہ بھئی ایک بڑے سخت قسم کا مذہب ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لمبی فہرست ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، بہت ٹف معاملہ ہے۔ لیکن جب ایمان اندر اترے گا، دل کو اور روح کو تسکین ملے گی، غذا ملے گی، تو آپ یہ کہو گی کہ اللہ یہ اسلام کتنا میٹھا، کتنا سویٹ، کتنا ہلکا پھلکا، کتنا ایزی ٹو فالو، کیا لطف ہے اس کے اندر، کیا مزہ ہے۔ یقین مانو، اسلام کو چھوڑ کر جن لوگوں نے دنیا کی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کی، اکثر ایسے لوگوں کا اینڈ کیا ہوا؟ سوسائڈ کرنا پڑا۔ سائیکیٹرک مریض بن گئے وہ لوگ، مینٹل مریض بن گئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت جہاں ہے، وہیں دماغی بیماریاں سب سے زیادہ ہیں، وہیں سوسائڈ کے کیسز سب سے زیادہ ہیں۔ دنیا کی خوشی صرف ان چیزوں میں نہیں ہے جس کے پیچھے آج دنیا بھاگ رہی ہے۔ خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ دل، آپ یہی تو کہتی ہو آج میرا دل بہت خوش ہوا، آپ یہ نہیں کہتی کہ آج میری آنکھیں بہت خوش ہوئیں، آج میرا ہاتھ بہت خوش ہوا، آج میرا چہرہ جس پر شاندار میک اپ تھا اور بہترین جیولری تھی، میرا آج چہرہ بہت خوش ہوا۔ کوئی نہیں کہتا، دل خوش ہوا۔ اور دل کی خوشی کا تعلق صرف ان چیزوں سے نہیں ہوتا۔ بلا شبہ اگر حلال طریقے سے، درمیانی انداز سے اللہ کی یہ نعمتیں ملیں تو ان سے بھی دل کو خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ صرف دل کی خوشی کے لیے کافی نہیں۔ یہ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن دل پاک صاف ہو اور اپنے رب کی یاد، اپنے رب سے جڑا ہوا ہو،
اچھا رکوع اور اچھا سجدہ کرنے والا کرتا ہو، کرنے والی کرتی ہو، جی لگا کر رب سے آنچل پھیلا کر دعا مانگتی ہو، اس سے دل کو خوشی ملتی ہے۔ کسی غریب کی خدمت کر دی، آپ نے اپنی گاڑھے خون پسینے سے کمائے ہوئے پیسے کو آپ نے اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے کسی یتیم بچے پر خرچ کر دی، کسی ویڈو، کسی بیوہ بہن یا کسی بے سہارا کی مدد پر خرچ کر دیا، کسی غریب یتیم بچی کی شادی پہ خرچ کر دیا، تو واللہ جتنی خوشی اس کو ہوگی اس سے زیادہ آپ کو محسوس ہوگا، عجیب ٹھنڈک پہنچے گی آپ کے کلیجے میں، حالانکہ آپ نے تو پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، دوسرے پر خرچ کیا۔ میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے، یہ سمجھ کے کہ میری ٹین ایجز کی بچیاں بھی سن رہی ہوں گی، تو اپنی بچیوں کو کچھ ہنسانا، کچھ مسکرانا، یہ بھی تو ضروری ہے کہ آپ ذرا انجوائے کرو، آپ کو اچھا لگے۔ ایک قصہ پڑھا تھا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہوئے اور بہت لمبی چلی بیماری، کسی علاج سے انہیں صحت نہیں مل رہی تھی، تو کسی دوسرے ملک سے ایک بہت بڑے حکیم صاحب بلائے گئے اور انہوں نے آ کر پوری ہسٹری بھی سنی، مریض کو دیکھا، بادشاہ سلامت کو، اور امید دلائی کہ امید ہے کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے، میں ایک نسخہ لکھتا ہوں، اس کو استعمال کریے۔ تو لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ کیسی جڑی بوٹیاں، کیسی ہربل دوائیں لکھیں گے، خدا کرے سب اپنے ملک میں مل جائیں، کسی دوا کو باہر سے منگوانا نہ پڑے۔ لیکن نسخہ جب لوگوں نے دیکھا، وہ پرسکرپشن، تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس میں تو صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ کسی ایسے آدمی کا کرتا بادشاہ سلامت کو پہنا دیا جائے جو ہمیشہ خوش رہتا ہو، کبھی اس کے اوپر تناؤ نہ آتا ہو، کبھی اداس نہ ہوتا ہو۔ تو لوگوں نے تو بڑا چین کا سانس لیا، کہا کہ یہ تو پھر بہت ہی آسان بات ہے، بادشاہ سلامت کے لیے ایک کرتے کا انتظام کسی ایسے بندے کا جو ہمیشہ خوش رہتا ہو، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں۔ بادشاہ خود بیمار ہیں تو اس وقت ذرا وہ خوش نہیں رہ پاتے، تو چلتے ہیں وزیر اعظم کے پاس، وہ تو بہت ہی ہیلدی ہیں، ان سے کہیں گے کرتا دے دیجئے، وہ تو بہت خوش رہتے ہوں گے۔ اب لوگ پہنچے اور ان سے درخواست کی، تو وہ تو بیچارے بہت شرمندہ ہوئے، کہنے لگے کہ میں اب کیسے، بادشاہ سلامت کا معاملہ ہے، میں کوئی جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، کچھ چھپا بھی نہیں سکتا، کرتے میرے سب حاضر ہیں، مگر اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا پہنایا جائے ان کو، تو پھر میں سچ بولتا ہوں کہ میں تو خوش نہیں رہ پاتا، مجھ پر تو بہت ہی تناؤ رہتا ہے، ٹینشن رہتا ہے، اس لیے میں تو معذرت چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، اور لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں، چلیے نیکسٹ ٹو پرائم منسٹر، ڈیفینس منسٹر ہوتا ہے، اس کے پاس گئے، اس نے بھی یہی جواب دے دیا، اور بھی وزراء کے پاس، امیروں کے پاس گئے، حیران رہ گئے یہ لوگ کہ بھئی ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ پیسہ دولت میرے پاس بہت ہے، مگر آپ یہ جو شرط لگا رہے ہیں کہ خوش آدمی کا کرتا، تو بھئی میں تو از زمانہ ہو گیا کہ میں روحانی طور پر خوش نہیں ہوا۔ پھر یہ طے ہوا کہ بھئی اب چھوڑو ان امیروں، کبیروں، وزیروں کو، اب چل کر دیہات کے غریبوں میں خوش آدمی کو تلاش کرو۔ چنانچہ سرکاری ٹیمیں ملک کے مختلف علاقوں میں، دیہاتوں، قصبوں میں پھیل گئیں اور تلاش کرنے لگیں خوش آدمی۔ ایک ٹیم کی نظر پڑی کہ ایک تالاب ہے، اس کے کنارے ایک بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہے اور صرف اس کے بدن پر ایک لنگی یا دھوتی ہے
اور وہ تالاب سے پانی لے لے کر نہا رہا ہے، کچھ گیت بھی گاتا ہے، ہنستا ہے، بڑا مست نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بس بس کام بن گیا، اب یہ مل گئے بڑے میاں، بہت خوش ہیں۔ ان کے پاس پہنچے، ان سے کہا کہ بڑے میاں آپ کیا کرتے ہو؟ ان کا میں تو کھیت میں مزدوری کرتا تھا، اب تو بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، کبھی کبھی کچھ کام کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بڑے میاں، تمہاری تو لاٹری نکل آئی، قسمت کھل گئی، اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تم تو نواب بنو گے، نواب۔ تمہارے تو بہت سے نوکر چاکر ہوں گے، بہت زمینیں ہوں گی، سونے میں تول دیے جاؤ گے، تمہاری تو قسمت ہی کھل گئی۔ تو بڑے میاں بولے کہ بھئی یہ سب کیسے ہوگا بچوں، تم کیا کہہ رہے ہو، مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ دو لوگوں نے پوری کہانی بتائی کہ نہیں، مذاق نہیں کر رہے ہم لوگ، اصل میں بادشاہ سلامت بیمار ہیں اور ان کو ایک خوش آدمی کا کرتا بتایا گیا ہے، وہ پہن لیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اتنا تو ہم لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ آپ بے حد خوش ہو، بس اب ایک کرتا آپ اپنا دے دو، بادشاہ سلامت کو پہنایا جائے گا، وہ ٹھیک ہوں گے، پوچھیں گے کس کا کرتا تھا، ہم بتا دیں گے۔ تو آپ جانتے ہو بادشاہ سلامت کا پھر کتنا زبردست انعام سے نوازیں گے۔ تو 2-4 دن کی بات ہے، اب تو آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ تو یہ سن کر وہ بڑے میاں ذرا زور سے قہقہہ لگایا اور ہنسے، کہنے لگے بچوں بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہوگے، مگر اور یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو کہ میں بے حد خوش رہتا ہوں، مگر ایک بات سمجھو، میرے پاس کرتا تو ہے نہیں، تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایسے ہی بیٹھا ہوں، کرتا تو ہے ہی نہیں میرے پاس۔ پتہ ہی چلا کہ جن کے پاس سینکڑوں کرتے پجامے تھے وہ خوش نہیں تھے، اور جو خوش نکلا ایک انسان، اس کے پاس کرتا نہیں تھا۔ یہ گویا یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ زندگی کی اصل خوشی کیا ہے۔ اب آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، یعنی زندگی کو بدلنے کا مہینہ ہے، صرف معافی مانگ لینے کا مہینہ نہیں ہے، صرف بھوکے پیاسے رہنے اور رات میں 20 رکعت اضافی نماز پڑھ لینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اصل میں پوری زندگی کا انداز بدلنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے میری بہت محبت بھری گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ آپ اس وقت ابھی ہم لوگ توبہ کریں اور اللہ سے آج وعدہ کریں کہ اب میں بہت سیریسلی اپنا انٹراسپیکشن کروں گی اور میں اپنے آپ کے اندر سے برائیوں کو نکالوں گی، اچھی کتابیں پڑھوں گی، اچھے بیانات اور ٹاک سنوں گی، اللہ کے اچھے بندوں سے رہنمائی لوں گی، پوچھوں گی۔ ظاہر ہے کہ جب کسی انسان کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر سے ہی تو پوچھ کے علاج کراتا ہے، اپنی مرضی سے تو نہیں دوا کھاتا۔ ویسے ہی ہمارے اندر جو خوش خرابیاں کمزوریاں ہیں وہ بھی ہم کسی ماہر اللہ والے سے ہم رابطہ قائم کریں گے اور بتائیں گے کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے، یہ لالچ ہے، ضد ہے، ایروگنس ہے، سپیریورٹی کمپلیکس ہے، جیلسی کا مادہ ہے، میں کیسے ٹھیک کروں؟ میں غصے ور بہت ہوں، چڑچڑاپن بہت ہے۔ تو یہ تو ماہرین بتائیں گے اور ہر بیماری کا علاج ہے۔ آج تو آپ کو صرف یہ فیصلہ کرنا ہے اور دعا کے ذریعے سے اللہ سے عہد کرنا ہے کہ اب تک کی کوتاہی اور غفلت کو معاف کر دیجئے اللہ، میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے کے باوجود اب تک میں جانتی ہی نہیں تھی کہ اسلام کیا ہے، مجھے اسلام سے پیار نہیں تھا، مجھے اسلام سے دوری تھی، تھوڑا ڈر تھا، تھوڑی اجنبیت تھی، تھوڑی بدگمانی تھی، تھوڑا یہ خیال تھا کہ بھئی بہت مشکل طریقہ ہے اسلام۔ اللہ معاف کر دیجئے، اسلام تو بہت خوبصورت زندگی کا طریقہ ہے۔ کون سی چیز ہے جس کو آپ کا ضمیر، آپ کی پاک فطرت پسند کرتی ہو اور اسلام اس کو ڈس لائک کرتا ہو؟ کون سی چیز ہے جس کو آپ کا ضمیر اور پاک فطرت ڈس لائک کرتی ہو، ناپسند کرتی ہو، اور آپ کا ضمیر اسلام اس کو پسند کرتا ہو؟
کیسے ممکن ہے؟ کیا بے حیائی بے شرمی کی باتیں اب پسند ہیں؟ کیا لڑکوں سے چیٹنگ کرنا کیا یہ اچھی بات ہے؟ یہ کسی اچھے کردار کی بچی کے پاس ہونا چاہیے؟ جب آپ خود ماں بنو گی اور آپ کی بیٹی اسی راستے پر چلے گی تو آپ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنا غلط راستہ ہے۔ یہ زندگی بڑے سوچ سمجھ کر اور سیکھ کر گزارنے والی چیز ہے۔ یہ لاپرواہی کے ساتھ دیکھا دیکھی جو سب کر رہے ہیں وہ ہم بھی کرنے لگیں، یہ راستہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اسلام آپ کو شرافت سکھانا چاہتا ہے، اسلام آپ کو سخاوت اور ہمدردی سکھانا چاہتا ہے، اسلام آپ کو سچ بولنے کی عادت ڈلوانا چاہتا ہے، اسلام جھوٹ سے چھٹکارا دلوانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور مدد فرمائے، آپ کو ہمت دے۔ میری بچیوں، انقلاب برپا کرنے کے ارادے کرو، اپنے اندر بھی تبدیلی لاؤ، اپنی سہیلیوں کو محبت سے قریب کرو، اپنی دوستوں کو فرینڈز کو قریب کرو، ایون نان مسلم عورتیں اور لڑکیاں بھی آپ کے اندر ایک چینج دیکھ کر وہ پوچھیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، تم تو بدل گئی بالکل، تمہارے اخلاق، تمہارے کیریکٹر، تمہاری جھکی ہوئی نگاہیں، تمہاری احتیاط کی زندگی، کوئی دھبا گناہ کا دامن پر کیریکٹر پر لگ نہ جائے، اس کو دیکھیں وہ لوگ کہیں کہ تم تو بدل گئی، تم تو پہلے ایسے نہیں تھی، تو تم کہو کہ ہاں واقعی مجھ سے بڑی غلطی ہو رہی تھی، میں اپنے رب کے نام کو بھول گئی تھی، میں دیکھا دیکھی کرنے لگی تھی بہت سے وہ کام جو نہیں مجھے کرنے چاہیے تھی، مجھے تھوڑی سمجھ آ رہی ہے، آپ پلیز میرے لیے دعا کرو۔ جب آپ کے اندر تبدیلی آئے گی تو آپ کی سہیلیوں اور قریبی رشتہ داروں کے اندر بھی تبدیلی کے امکانات بڑھ جائیں گے، اٹریکٹ ہوں گے وہ آپ کی طرف۔ آپ ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں، آج فیصلہ کریں، اور انشاءاللہ ابھی دعا ہوگی تو اپنے آنچل پھیلا کر، دامن پھیلا کر، ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے پچھلی تمام زندگی کی معافی کی دعا مانگیں، اور آج سے اور ابھی سے اگلی زندگی کو بہتر بناتے ہی ہوئے آگے بڑھنا ہے، وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ یہ مت سوچیں کہ اب کریں گے، آج سے کرنا، ابھی سے کرنا، اور پھر دیکھیے گا کہ کیسا سکون، کیسی خوشی، کیسا اطمینان آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ آئیے اللہ سے دعا مانگیں۔ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں سے مانگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ بار الہ، اے اللہ 26واں روزہ ہے آج، چند گھنٹے میں 27ویں شب شروع ہو جائے گی۔ اے اللہ، یہ وہ اللہ اپنے کرم سے ہمیں شب قدر عطا فرما دیجیے، شب قدر ملا دیجیے، شب قدر عطا کر دیجیے۔ اے رب کریم، ہمارے اب تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، درگزر فرما دیجیے، نظر انداز فرما دیجیے، اور جب تک دنیا میں زندہ ہیں اللہ گناہوں سے بچاتے ہوئے ایمان کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو اے اللہ آسان موت دے کر ایمان کامل پر اپنے پاس بلا لیجیے گا۔ اے اللہ ہم آپ کی خوشامد کرتے ہیں آنے والی رات میں، بہت ہی عاجزی اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہم سب کو دیر تک دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا